अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जैसा कल मैंने अनाउंस किया था कि आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान को दावत देंगे कि वो आएँ और हमें बताएं कि वो एहतजाजी रैली या एहतजाजी जलसा 30 अक्टूबर को जो कर रहे हैं लाहौर में, वो उसको लोग बड़ी अहमियत की निगाह से अब देख रहे हैं, उनके क्या मकासद हैं और वो किस तरह से उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं या कामयाब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं चंद बातें बताता चलूँ। कल आपको मैंने थोड़ी सी फुटेज दिखाई थी, आपको दोबारा अभी आपके चैनल्स पे स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इमरान खान और उनके वर्कर्स के लगाए हुए बैनर्स और होर्डिंग्स जो हैं उनको उतारा जा रहा है। उनकी जगह मियाँ शहबाज शरीफ के बैनर्स और होर्डिंग्स जो हैं वो लग रहे हैं। जब तहकीक हमने की तो पता चला कि ये बिलाल यासीन साहब के वर्कर्स हैं जो मुस्लिम लीगी नून के रहनुमा हैं और उनके कहने पे वो उतार रहे थे। जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जमहूरियत में इस तरह के हथकंडे जो हैं वो उसके ऊपर सिर्फ इंसान निशानदेही कर सकता है, उनके ऊपर आवाज़ उठा सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि जो पोस्टर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लगे हैं, जो स्ट्रीमर्स उनके लगे हैं, जो बैनर्स लगे हैं, उनसे दो सवालात तो ज़रूर पूछने चाहिए और काश उनका कोई रहनुमा मुझे आके इसके जवाब दें और जिसका दिल करे कल दे दें जवाब इसका बेशक। कि एक तो उन्होंने अभी तक पंजाब हुकूमत ने अपने यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्यों पीएचए को और टीएमओ को पेमेंट्स नहीं की हैं होर्डिंग्स लगाने की और स्ट्रीमर्स लगाने के, और क्यों कौमी ख़जाने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली के बहाने उसको यानी एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बेइंतहा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो करोड़ों में जिसकी मालियत बनती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब पंजाब भर में खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक एमपीए की तहरीक अल्तवा पर बैनर्स, पोस्टर्स और वॉल चॉकिंग पर हर तरह की पाबंदी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रही है और इसकी क्या वजूहात हैं। और अगर आप वो बैनर्स देखते हैं, अगर आप वो पोस्टर्स देखते हैं तो उस पर लिखा है महंगाई, बेकाबू होने वाली महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर। तो महंगाई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के परव्यू में आता है, ये किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के सर पे थोपी जा सकती है, इसका जवाब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ही कोई रहनुमा आके देंगे। इस वक्त मेरे साथ इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन, लाहौर में मौजूद है। मैं कराची में इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे आज सवालात भी लिख के दिए हैं। मेरे पास ये जितने सवालात हैं ये स्टूडेंट्स के सवालात हैं। एम.ए. जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची के स्टूडेंट्स ने, तलबा और तालबात ने ये सवालात दिए कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन से ये सवालात पूछने हैं, हमें इनके जवाब चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा भी है जो मैं पंजाब के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि डेंगू की वबा और डेंगू का वायरस जब फैला तो बहुत सी लेबॉरेटरीज़ को बंद कर दिया गया क्योंकि उनके मुताबिक वो इजाफी चार्ज कर रहे थे। जो कानूनी तौर पे जो कीमत रखी गई थी डेंगू के टेस्ट के लिए वो चार्ज नहीं कर रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, चीनी की कीमत 40 रुपए किलो मुकर्रर की थी और उसका तयन किया था, तब किसी शुगर मिल को क्यों नहीं सील किया गया था जो 76 रुपए किलो उस वक्त चीनी बेच रही थी। बट इमरान खान हमारे साथ हैं। इमरान जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब, जब मैं ये बोल रहा था तो साथ साथ फुटेज भी चल रही थी जिसपे आपके होर्डिंग्स को उतारा जा रहा है और आपकी होर्डिंग्स की जगह मियाँ शहबाज शरीफ की होर्डिंग्स लग रही हैं। तो क्या आपने डायरेक्ट डीसीओ से या हुकूमत पंजाब से इस पर एहतजाज किया है कि ये एक नॉर्मल की चीज़ है? मुबशर, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये पहली दफ़ा नहीं उन्होंने किया। जब हम कोई एहतजाज करते हैं पंजाब में, लाहौर में, ख़ास तौर पर लाहौर में, क्योंकि लाहौर इन्होंने अपनी विरासत बनाया हुआ है शरीफ बरादरान ने, हमेशा यही होता है। हमने अपनी मेंबरशिप कैंपेन की सारे लाहौर के अंदर, आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ, हमारे सारे बैनर्स उतरने शुरू हो गए। अब मुझे इनकी पार्टी सिर्फ एतराज़ है, एक एतराज़ है, जब ये ऑपोजिशन में जाते हैं इनको जमहूरियत याद आ जाती है, जब ये गवर्नमेंट में बैठे होते हैं तो वही जो चीज़ों पे एतराज़ करते हैं ऑपोजिशन में वो गवर्नमेंट में भूल जाते हैं और बिल्कुल इनको जमहूरियत भूल जाती है। देखें, इतनी देर स्ट्रगल की हमने, इन्होंने इकट्ठे स्ट्रगल की, बल्कि इनकी पार्टी और हमारी पार्टी की सबसे ज़्यादा स्ट्रगल थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। जैसी पावर में आए एकदम इन्होंने वही हरकतें की जो, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरान मैं ये कहता हूँ मैंने सबसे ज़्यादा उसकी मुखालफत की थी, लेकिन जो ये हरकतें करते हैं वो शायद तब भी नहीं हुई, क्योंकि तब हमारे इस तरह पोस्टर्स नहीं उतारे जाते थे। हम उन दिनों में भी करते थे एहतजाज,
لیکن ان کے دوران میں، اور ابھی آپ نے اچھا کیا آپ نے دکھا دیا، لیکن آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی کہ جو گورنمنٹ کا خرچہ ان کے دور پہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ٹیکس پیئر کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، شاید ہی میں سمجھتا ہوں کسی نے کیا ہو۔ آصف زرداری نے کیا ہوگا اور انہوں نے کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو صرف رائے ونڈ کے اوپر جو خرچہ آیا ہے، پنجاب اسمبلی میں یہ ریز کیا تھا کہ 9 ارب روپیہ، 900 کروڑ روپیہ انفراسٹرکچر رائے ونڈ کے ارد گرد ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کا خرچ ہوا تھا، 900 کروڑ روپیہ، جس کی وجہ سے رائے ونڈ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور اس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اب چینج کی ضرورت ہے۔ مبشر، یہ جو پالیٹکس ہے نا، اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کو ایک اگلے سٹیپ پہ لے کے جائیں، کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ باریاں لیتے ہیں دونوں، ایک دوسرے کو تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن بیسکلی یہ دونوں یہ نظام کو چینج نہیں چاہتے، یہی نظام چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی چلتا رہے کام، ان کو ایک دوسرے کو جب ان کی کامن انٹرسٹ کی چیز آتی ہے تو یہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کبھی لیکن عمران، میں نے آپ کو انٹرجیکٹ کرنا ہے کہ میں آپ کو ایک بات کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کئی سال پہلے بی بی سی نے، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے ایک بڑی مشہور اپنی ڈاکیومنٹری چلائی تھی جس کا ٹائٹل تھا فرام گوال منڈی ٹو پیلسز آف رائے ونڈ، اور وہ اس میں بہت انہوں نے ایکوریٹ قسم کی اپنی طرف سے انہوں نے اس میں حوالے دیے تھے کہ کس طرح سے قومی خزانے کو لوٹا گیا اور کس طرح پیلسز بنائے گئے ہزاروں ایکڑ کے اوپر۔ آپ اس کو لے کے آپ کورٹ میں بھی تو جا سکتے ہیں نا، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ بھی صرف جلسوں میں برا کہہ رہی ہیں، عملی طور پہ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ دیکھیں، کورٹس کے تو آپ کے جو عدالتوں کا انہوں نے حال کیا ہے دونوں نے مل کے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وکی لیکس میں پتہ آپ کو تھا کہ جب لانگ مارچ ہو رہی تھی، جو شہباز شریف نے، وہ جو برائن ہنٹ تھے جو کاؤنسل امریکن ایمبیسی میں تھے، جو ان کو کہا، وہ سب واضح ہے کہ ہم چاہتے نہیں، ہم بھی نہیں آزاد چیف جسٹس چاہتے۔ دیکھیں، ان کے دونوں کے انٹرسٹ میں آزاد جوڈیشری نہیں ہے، اور دونوں نے جوڈیشری کے اوپر حملے کیے ہیں، دونوں پارٹیز نے۔ سپریم کورٹ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا نون لیگ کے، آپ سارے ٹی وی کے اوپر سب نے دیکھا، اور جو آصف زرداری نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح چیف جسٹس نہ آئے واپس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اسکیلیٹنز اتنے زیادہ ہیں کبڈ میں کہ یہ آزاد عدالتیں نہیں چاہتے۔ ابھی جو ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے، اس کی کتنی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی کھل کے سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ وائلیشن کر رہی ہے۔ اب جب وائلیشن کر رہی ہے تو اپوزیشن کا کیا کام تھا؟ کیا اپوزیشن نظام بچانا چاہتی تھی؟ کیا یہ سٹیٹس کو بچانا چاہتی تھی جو بار بار یہ کہتے تھے؟ یا ان کا کام تھا سٹینڈ لیتے چیف جسٹس کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ؟ سپریم کورٹ کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کے سامنے ابھی جو تماشا ہوا ہے، یہ سارا جو NICL کے اوپر ہوا ہے، اب سپریم کورٹ کیا کرے جب یہ سارے اکٹھے مل جائیں مافیاز؟ یہ مافیاز ہیں، یاد رکھیں مبشر، یہ مافیاز ہیں، ان کے انٹرسٹ ایک ہیں۔ یہ کبھی بھی یہ نورا کشتی کھیلیں گے، کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر یہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، دونوں پھنس جائیں گے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ اب ہم عدالت میں کیوں نہیں جاتے، ان بیچاروں کے اوپر کیا، چیف جسٹس کے اوپر اور کیا کیا لے کے جائیں؟ اصل رائٹ عمران، ایسا کرتے ہیں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو ایم اے جناح یونیورسٹی کراچی کے اسٹوڈنٹس نے آج مجھے لکھ کے دیے ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں۔ یہ فریدہ خان ہے، BBA کی اسٹوڈنٹ فریدہ، ان کا سوال یہ ہے کہ عمران، آپ کی اصل جو پاپولیرٹی ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر پہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 30 اکتوبر کو آپ کے جتنے سپورٹرز ہیں یا جتنے فینس ہیں وہ ٹویٹر اور فیس بک سے جو چپکے ہوئے ہیں وہ نکل کے وہاں پہ آئیں گے آپ کی ریلی میں؟ فیس بک اور ٹویٹر کے جو اگر وہ پاپولیرٹی وہ جو کہتی ہیں تو وہ کبھی بھی وہ ٹائپ اس جلسے پہ نہیں آئیں گے۔ یہ جلسے پہ پاکستان کی عوام آئے گی، اور جس طرح کے پشاور کے دھرنے میں آئی، کراچی کے 2 دن کے دھرنے میں آئی، دونوں 2 دن کے دھرنے تھے، گجرانوالہ میں آئی، ملتان میں آئی، فیصل آباد میں آئی، یہ عوام نکل رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان بدل چکا ہے، صرف 30 کا جلسہ ایک چیز ثابت کرے گا، پاکستان بدل گیا۔ انشاءاللہ آپ 30 کو دیکھیں گے کہ لوگ چل کے آئیں گے، کوئی قیمے کے نان نہیں کھلائے جائیں گے کسی کو، کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے، کوئی سرکاری نوکروں کو نہیں لایا جائے گا، لوگ چل کے آئیں گے۔ لیکن 28 کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے متعلق مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پنجاب کے تمام ٹیچرز، کلرکس اور جو سرکاری ملازمین ہیں
ان کی ذمہ داریاں لگ گئی ہیں کہ کس طرح بسیں بھر بھر کے لانا ہے، تو وہ تو آپ سے بہت بڑا ہو جائے گا جلسہ۔ دیکھیں مبشر، آپ اور شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا آج الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے، اور اینکرز ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، اوپینین میکرز ہیں، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ جلسہ کس کا بڑا تھا۔ اور جلسہ یہ نہیں کہ لوگ اکٹھے کرنے، آپ کو یاد ہے پرویز مشرف نے اسلام آباد میں 12 مئی کو بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیا تھا۔ کراؤڈ اکٹھا کرنا، پٹواریوں کا جلسہ اور سرکاری نوکروں کا جلسہ، اور ایک عوام جب خود چل کے آتی ہے اور پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ 28 اور 30 کے جلسے میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا، اور سائز بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں ایک اور جو آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں، جنون آپ کو نظر آئے گا، جنون۔ جو جلسہ 30 کا جلسہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج کوئی پارٹی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ پاکستان میں۔ عمران، مجھے یہ بتائیں صرف کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل ہسٹری میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب حکومت تو بذات خود حکومت ہے، تو وہ کس طرح حکومت کے خلاف جلسہ یا جلوس کر سکتی ہے یا احتجاج کر سکتی ہے؟ یہ ڈینگی کے اگینسٹ تو نہیں پئی احتجاج، یا یہ کوئی یہ جو اسکول کے یہ جو بچوں سے ہوا ہے، اسٹوڈنٹ سے ہوا ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں، اس کے یہ جو ہو گیا ہے مبشر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ، یہ کوئی 4 دفعہ چیف منسٹرشپ ان کے پاس پنجاب کی رہی ہے، 2 دفعہ پرائم منسٹرشپ رہی ہے، یعنی کم از کم یہ 26 سال سے یہ پاور کے پاس رہے ہیں۔ اگر امتحان ہی نہیں کروا سکتے آپ، یہ جو انہوں نے کیا ہے، جو ڈیزاسٹر کیا پنجاب کے اندر، مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ، یہ نیکسٹ گورنمنٹ اینڈ ویٹنگ ہے؟ یہ عمران ڈیزاسٹر نہیں ہے، ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں۔ آئی ایم سوری، یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے، آپ کی انفارمیشن انیکوریٹ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے یا کیا ہوا؟ جی وہ تو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، ان کے پریشر میں آگے ہوا یہ ہے کہ پہلی باری یہ رکھا گیا کہ ہر پرچے کی ری چیکنگ کی فیس 700 روپے ہوگی۔ اب آپ نے یعنی اسکالرشپ لینے والے اسٹوڈنٹس کو آپ نے جب ان کو 3 پرچوں میں سپلی دے دی اور وہ 2100 روپے جمع کرا رہے ہیں وہاں پہ، آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنے کروڑ روپے جمع ہو گئے 80,000 اسٹوڈنٹس کے، یا اور ان کے 2-3 پرچوں کے ری چیکنگ کے اوپر؟ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کتنا پیسہ انوالوڈ ہے بیچ میں؟ یہ کوئی ایرر نہیں ہے، یہ بڑا پلان تھا جو بیک فائر ہو گیا۔ بیک فائر ہوا تو ڈیزاسٹر پبلک کے سامنے نظر آ گیا۔ آپ نے یہ جو حالات دیکھے ہیں، ڈینگی کا دیکھا ہے، ڈینگی کا کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مبشر، ایک چینج کا وقت آ گیا، ان لوگوں سے ایک اب آپ کو ایک نئی سیاست اور نئی سوچ کا ٹائم، اور نئے نظام کا، میں ایک نیا نظام خاص طور پہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں 30 تاریخ کو ہم ایک نیا نظام دیں گے پاکستان کو۔ کہ دیکھیں نا، ان تنقید تو سب اب ہوتی رہتی ہے ٹی وی پہ، آپ بار بار ان کو آپ دیکھتے ہیں ہر روز شام کو، لیکن اس کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ کیسے پاکستان کو اپنے اس دلدل سے نکالنا ہے؟ انشاءاللہ 30 تاریخ کو پورا آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھیں گے کہ، اور کوئی اتنے کمپلیکیٹڈ سٹیپس نہیں۔ میں آتا ہوں، میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان، اور جب ایک بریک کے بعد آؤں گا تو ایم اے جناح یونیورسٹی کراچی کے طلباء اور طالبات جو ہیں ان کے لکھے ہوئے سوالات ہیں جو ایک ایک کر کے میں عمران سے پوچھوں گا۔ ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عمران خان کی، چیئرپرسن ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ عمران، میرے پاس جو آج سوالات لکھے ہوئے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لکھے ہوئے ہیں، ایم اے جناح یونیورسٹی کراچی کے اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص۔ یہ ایک اور سوال جو ہے امجد خان، ایم بی اے فائنانس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر، what kind of system or rule of law will you impose on Pakistan when you become the president of Pakistan؟ آگے انہوں نے انشاءاللہ بھی لکھا ہوا ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ آپ کس قسم کا قانون نافذ کریں گے؟ پہلے تو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہوتی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں۔ دیکھیں، جو رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر، یعنی یہ طبقاتی قانون جو ہے کہ غریب آدمی جیل میں جائے، چوری کرے، اور امیر آدمی کو اور طاقتور کو این آر او مل جائے۔ یہ سب سے پہلے تو پاکستان میں آپ نے ایک قانون، سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کرنا، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب گورنمنٹ اپنے اوپر قانون لاگو کر دیتی ہے۔ آپ کو میں کلاسک اگزامپل سنگاپور کا دیتا ہوں کہ سنگاپور وہ ملک تھا جس نے اتنی طاقتور اپنے ملک میں عدالتی نظام بنایا، اور جو اکاؤنٹیبلٹی تھی
وہ بالکل آزاد کر دی. یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ان کا سنگاپور کا بیورو تھا, ان کا جو نیب تھا, اس نے کتنے سٹنگ منسٹرز کو پکڑا اور بیوروکریٹس کو پکڑا. تو جب آپ کا پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کے اندر جو طاقتور ہے وہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتا. آپ کے سامنے یہ کیسز ہیں, این آر او کے کیس ہے, سپریم کورٹ ججمنٹ دے رہی ہے, 18 ان کی ججمنٹس ہیں, گورنمنٹ ماننے کے لیے نہیں تیار. پھر پروسیکیوشن ہے جس کا کام ہے پروسیکیوٹ کرنا کرمنلز کو, وہی کرمنلز کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یعنی کہ نیب کا ہیڈ چینج کر کے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی میں فصیح بخاری کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے وہ جو کہ ان کو پسند ہے, یعنی جو ان کے لیے کیس کرے گا. ایف آئی اے کے ہیڈ کو بار بار چینج کیا, اسی طرح انویسٹیگیشن کو متاثر کیا, پھر پروسیکیوشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی کیسز. تو جب تک آپ کے ملک میں پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ نہ ہو, نیب انڈیپینڈنٹ نہ ہو, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انڈیپینڈنٹ نہ ہو, پولیس ڈی پولیٹیسائز نہ ہو, یعنی پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ آرڈر کہ یہ جی حکم, یہ منسٹر ہے اس کے لیے علیحدہ ٹریٹمنٹ, اب دوسرے کے لیے پولیس قانون کو فالو کرے, ڈی پولیٹیسائز. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جس عدلیہ کی عمران جس عدلیہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں, میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ خواجہ شریف حال ہی میں ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے جی او آر میں بھی ایک گھر ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے لٹن روڈ پہ بھی ایک گھر ایکسیپٹ کر لیا. یعنی کیا یہ ان کی یعنی مہربانیوں کا صلہ ہے کہ جو انہوں نے تمام کیسز میں ان برادران کے لیے کیے فیصلے؟ تو آپ اس پہ نہیں آواز اٹھاتے, آپ صرف یعنی پولیٹیشنز کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو بیوروکریسی یا جوڈیشری انوالوڈ ہے کرپشن میں, اس کے اوپر تو آپ نہیں نشاندہی کر رہے. اصل میں تو لورڈ جوڈیشری کی بھی کرپشن سب کے سامنے ہے. اس وقت صرف جو ہوپ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے, اور سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا اچھا سپریم کورٹ نہیں آیا. اب اس کو نیچے تک آپ نے لے کے جانا ہے, کیونکہ جو کچہری ہیں ان کے اندر تو کھلے عام پیسہ چلتا ہے, اور وہ چیف جسٹس خود بھی اس کی نشاندہی کر بیٹھے ہیں. لیکن مبشر جو قانون ہے نا, قانون کی بالادستی, وہ سپریم کورٹ نہیں لے کے آتا. وہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لیے جا رہا ہے اس لیے کہ یہاں تو یہ تو ملک ہی بیچ دیں اگر سپریم کورٹ نہ ہو. وہی کچھ نہیں رہا. یعنی جس طرح کی میں آپ کو مبشر اپنے یہاں ایک پیپلز پارٹی کا سینیٹر بنی گالا میں ایک پبلک پارک کے اوپر قبضہ کر رہا تھا, اور اس کے مل کے لوگ کر رہے تھے. اب میں سی ڈی اے نے مجھے بتایا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, قبضہ ہو رہا ہے, لیکن وہ بڑا طاقتور آدمی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ سینیٹر ہے. آخر میں اگر میں سپریم کورٹ کو لیٹر نہ بھیجتا اور چیف جسٹس اس کو نہ سو موٹو ایکشن لیتا, یہ آگے یہاں زمین کم ہے, گرین ایریاز ختم ہو گئے ہیں, پارک ایریاز ختم ہو گئے ہیں, وہ ساری پارک ایریاز کے بڑے بڑے ایریاز انہوں نے قبضے کر لینے تھے. وہ شکر ہے سپریم کورٹ بچا گیا. دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرے, اس لیے آپ یہ جو اصل کام ہے یہ گورنمنٹ کا ہے. یہ جو قبضے ہو رہے ہیں پاکستان میں, یہ آج میں ایک اور آپ سے, یہ جو آپ نے قانون کی بالادستی کی بات کی, میں اس کے اوپر ایک اور آپ کو پوائنٹ کہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ قبضہ گروپ ہیں؟ کیونکہ پٹواری سسٹم ہے. کیوں نہیں پٹواری سسٹم چینج کرتے؟ دنیا میں ہے ہی کہیں نہیں, کسی ڈیولپ ورلڈ میں پٹواری سسٹم نہیں ہے. آپ نے لینڈ ٹرانسفر کرنی ہے, یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے. یہ تو راجہ یہ شیر شاہ سوری کے زمانے سے پٹواری چلا آ رہا ہے, یہ دنیا میں ختم ہو چکے ہیں. آپ کمپیوٹرائز کریں, آپ آرام سے کمپیوٹر کے اوپر لینڈ ٹرانزیکشنز کریں, مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. یہاں پٹواری بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر لینڈ ڈیل پہ پیسہ بناتا ہے, وہ پھر پیسہ اوپر تک پہنچاتا ہے. سارے سسٹم کے بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو قبضہ گروپ ہے وہ پٹواریوں کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے. تو یہ اور قبضہ گروپ جتنے اسمبلی میں قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی طاقت والی جگہوں پہ قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی چینج نہیں ہونے دیں گے سسٹم. قانون کی بالادستی جب گورنمنٹ ایک ادارے بنا دیتی ہے جو غیر جانبدار ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کے وزیروں کو بھی پکڑ سکیں, جو گورنمنٹ کے آفیشلز کو پکڑ سکیں, جو سٹنگ سینئر بیوروکریٹس کو پکڑ سکیں, ملک میں قانون کی بالادستی آ جائے گی. یہ ساری دنیا کے اندر اس طرح قانون چلتا ہے. یہاں جان کے کرمنل ایلیمنٹ پاکستان میں کیوں نہیں قانون آ سکتا؟ کیونکہ قبضہ کرمنلز کا قبضہ ہے, یا کرمنل مافیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہر پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے کرمنل مافیا, وہ کبھی چینج نہیں آنے دے گا. یہاں محمد شاہان ہے جی, ایم بی اے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آپ کے لاکھوں اسٹوڈنٹس بڑے فین ہیں, اور میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں, لیکن مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ آپ پورے پاکستان میں سے الیکٹ کس طرح ہوں گے؟ کینڈیڈیٹس تو ہے نہیں. انشاءاللہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے
یہ ایک پاکستان میں تاریخی الیکشن ہوگی. آپ کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ سب دیکھ لینا. یہ لاہور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ لاہور میں جب پبلک نکلتی ہے اس کا سارا اثر پنجاب پہ جاتا ہے اور پنجاب کا اثر پھر جاتا ہے باقی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں, خاص طور پہ سندھ کے اندر, بلوچستان میں جاتا ہے. جو پختونخوا ہے اس کا اپنا مزاج ہے, وہ پہلے سے چینج کی طرف نکل گیا ہے. اب یہ لاہور کا چینج ہونا ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کہ لاہور چینج لائے گا پاکستان میں. میں ابھی بھی یاد ہے مجھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 1970 میں جو لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر استقبال ہوا تھا وہ بگننگ تھا چینج کا. تب تک کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کوئی چانس ہے. یہ دیکھیں, ایک چینج آتا ہے, ایک پارٹی بنتی ہے, ایک تنظیم بنتی ہے انقلاب اور تحریک کے ذریعے, اور ایک پارٹی بناتی ہے تنظیموں کے ذریعے. ہم کبھی بھی تنظیمی پارٹی نہیں بن سکتے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن آج جو چینج آ رہا ہے, آج جو تحریک انصاف تیزی سے پھیل رہی ہے, یہ ایک انقلاب کے ذریعے پھیل رہی ہے, ایک موومنٹ کے ذریعے, ایک تحریک کے ذریعے. اور انشاءاللہ اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کینڈیڈیٹس بھی ملیں گے, تنظیمیں بھی بن رہی ہیں, اور ایک انشاءاللہ ایک پوزیشن, ایک کنسٹیٹوئنسی میں کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے. عمران خان ہمارے ساتھ ہیں, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ایم اے جناح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لکھے ہوئے سوالات ان سے پوچھے جائیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور عمران, یہ بھی سوال جو ہے یہ ذرا لمبا سوال ہے. سید فیض الحسن ہے جی, ایم اے جناح یونیورسٹی کے ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ, اور ان کا سوال ہے کہ ملک کے حالات کے مد نظر ہمارے ملک کی اکانومی 2007 میں 7% کی تناسب سے بڑھ رہی تھی, اب وہ صرف 2.5% رہ گئی ہے. اور آئی ایم ایف اور امریکہ, ہمارے تعلقات ان سے بہت ہی نازک گزر رہی ہیں, اور امریکہ ہمیں جیسا چاہتا ہے استعمال کرتا ہے, پھر دھمکی بھی دے جاتا ہے اور ہماری امداد بھی بند کر دیتا ہے. کیا پاکستان وہ ملک ہے جو خود ہی غریب رہنا چاہتا ہے, خود ہی ذلیل ہونا چاہتا ہے پوری دنیا میں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ان چیزوں کا حل ہے؟ مبشر, بالکل حل ہے. یہ پاکستان ایک وہ ملک تھا جو کہ 60s میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا, اور ساؤتھ کوریا نے آ کے پاکستان کا ماڈل اپنایا, اور آج ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ ملک مجھے اچھی طرح یاد ہے 60s کے اندر ہماری انڈسٹریل گروتھ ریٹ تیز تھی, ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی, ہمارے ساتھ ایچ ایس این میں ملیشیا کے پرنسز پڑھتے تھے. اب ملیشیا کو دیکھو اور ہمیں دیکھو. تو یعنی ایک تیزی سے بڑھ رہا تھا ملک, اور اسی کے اوپر ایک گنر مرڈل جو سویڈن کے نوبیل پرائز ونر تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی دی ایشین میریکل, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سارے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے, سب سے خوشحال طبقہ ملک بننے جا رہا ہے, وہ موجودہ پاکستان ہے. اگر ہم یہاں ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, ان کی غلامانہ ذہنیت نے ہمیں یہاں پھنسا دیا. ایڈ کے اوپر لگ گئے, قرضوں کے اوپر لگ گئے, بجائے اپنے ملک کے اندر اصلاحات کرنے کے. یہ سب سے ہمارے لیے جو لعنت ہے نا, کینسر آئی ہے, یہ ایڈ ہے. دیکھیں ایڈ سے ہوتا کیا ہے, کرپٹ لوگ اور کرپٹ حکومتیں بچ جاتی ہیں. اگر ایڈ نہ ملے تو آپ کو اپنا بجٹ کو بیلنس کرنا پڑے گا, اپنا جو خرچہ اور اپنی جو آمدنی ہے اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. جب ایڈ آ جاتی ہے تو آپ عیاشیاں بھی کر سکتے ہیں, آپ کو بیلنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اور ایڈ وہ پر کر دیتی ہے. لیکن کبھی بھی آپ اگر ایڈ کا پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, سوائے مارشل پلان جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ میں امریکہ نے دیا تھا, ایک ایڈ کا پلان تھا, اس کے علاوہ کوئی بتا دیں ایڈ جس نے کسی ملک کو اٹھایا ہو. جب لی کوان یو, اور میں سنگاپور کی بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے وہ ملک جس کی اور ہماری پر کیپٹا انکم ایک ہی تھی $550 60s میں, آج اس کی $32,000 پر کیپٹا انکم ہے, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں 1000 کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جب لیڈر آیا, ایک صاف تھا, ایماندار تھا, قانون کی بالادستی قائم کی, آزاد نیب کی, اور کرپشن کو ٹیکل کیا. کرپشن سب سے بڑی کینسر ہے ایک نظام کے لیے, سارے نظام کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے, جو پاکستان کو آج کھا گئی ہے. اور اس نے اسٹیٹ پالیسی بنائی کہ ہم کوئی ایڈ نہیں لیں گے. کیونکہ اس نے ایڈ نہیں لی, اس نے اپنے ملک میں اصلاحات کی, اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی. سب سے بڑی انویسٹمنٹ مبشر آپ کے انسان ہوتے ہیں. جتنا آپ ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے,
उतना ही वो खुद ही मुल्क को उठा देंगे, आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। जर्मनी 2 दफा बर्बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 2 दफा खत्म हो गया। कैपिटल उनका फिजिकल कैपिटल खत्म हो गया, ह्यूमन कैपिटल क्योंकि था वो फिर से खड़े हो गए। इसलिए हमने जुल्म जो किया एड के ऊपर, हमने अपनी इस्लाहत नहीं की, हमने अपने खर्चे और आमदनी को बैलेंस नहीं किया, हमने कर्जे लेने शुरू कर दिए वो जिनके साथ स्ट्रिंग्स आती थी, और ये भी एक बहुत बड़ी लानत है कर्जे। और तीसरी चीज, हमने अपने इंसानों पे पैसा खर्च नहीं किया। आज अगर हम यहां बैठे हैं इसकी वजह से, अब निकलना कैसे है? आप पहले तो हमें अब IMF की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो तकरीबन वो हमें डॉलर का इशू ही नहीं रहा। हमारी आप इंपोर्ट्स हैं 40 अरब डॉलर की, एक्सपोर्ट्स हैं कोई 28 अरब डॉलर की, और बीच में जो 12 अरब है वो रेमिटेंसेस से पूरा हो जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो भेजते हैं। तो हमारा तो डॉलर का इशू नहीं है, हमारा असल में फिस्कल डेफिसिट है। हमारी जो टैक्स और जो टोटल आमदनी है और जो हमारा खर्चा है उसमें 1000 अरब रुपए का खसारा है। अब इसको कैसे पूरा करना है? 2 तरीके से। अब करप्शन को हमने कम करना है और अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। ये 2 काम कर गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1000 अरब नहीं, हम इसी मुल्क से 2000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। ना हमें कोई कर्जों की जरूरत है, ना हमें अमेरिका के पास जाने की भीख मांगने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा हमारे पास पैसा आ जाएगा अपने इंसानों के ऊपर खर्च करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए। ये डेंगू जैसी मर्ज से पहले ही हम वेरी क्विकली बिफोर आई टेक अ ब्रेक, मियां मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, MA जिन्ना यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं कि जी मुझे ये लगता है कि इमरान खान बातें बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी खरी बातें करते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे करते हैं, सिर्फ अवाम के बीच में नहीं। अवाम में क्यों नहीं घुलते मिलते? मैं इनसे कहता हूं कि सारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, ये पिछले 1 साल, उससे पहले भी, लेकिन 1 साल की सिर्फ देख लें कि कौन अवाम में कितना टाइम गुजारा है किसने। मैं चैलेंज करता हूं कि ये सारे उन्हें बाकी ने मिलके भी आधा भी नहीं टाइम गुजारा होगा जो मैंने अवाम में गुजारा है। और 15 साल में कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं जो मैं नहीं गया। शायद वाहिद लीडर हूं जो सारे 7 कबायली इलाके की एजेंसीज में गया हूं, सारा जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज वो फिरा हूं, स्कर्दू से लेके चित्राल से सारा, और सिंध बलूचिस्तान सब इलाकों में गया हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जब कहते हैं ना कि अवाम में नहीं हूं, अवाम में अगर गया था तो आज सबसे ज्यादा जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलैरिटी है। राइट, इमरान खान हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। इमरान खान, मेरे पास अब जो सवाल है ये बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग सवाल लगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मंजूर नियाजी MBA के स्टूडेंट हैं, कहते हैं कि आप जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, जबकि इस मुल्क में ढेरों मसाइल, बट पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना जो इंसाफ का निज़ाम है उसको ठीक करेंगे। यानी कि जो नंबर 1 अपनी अदालतें ऊपर से मजबूत, नीचे से कचहरियों की रिफॉर्म्स, टेलीविजन लगा देंगे सारी कचहरियों के अंदर ताकि सारी रिकॉर्ड हो प्रोसीडिंग्स, और नीचे गांव के लेवल के ऊपर जूरी सिस्टम बनाएंगे ताकि लोगों को गांव पे इंसाफ मिले। सबसे ज़्यादा याद रखना मुबशर, जो जुल्म है आज, जो फ्यूडल कल्चर कहते हैं, अगर हमने इससे इंसानों को आज़ाद करना है अपने देहाती 70% जो हमारे देहाती इलाकों में, गांव के लेवल पे लोगों को इंसाफ दे, और उसके लिए एक जूरी सिस्टम का हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इसके साथ लेके आएंगे। ये जो सारा इंसाफ का निज़ाम और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जब तक आप बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं करेंगे आप अवाम को आज़ादी करेंगे। जी राइट, आई एग्री। मुझे ये बताएं, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं क्योंकि लोकल बॉडीज हकीकी जमहूरियत है जो हमारे मुल्क में नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं और मुबशर ये लोगों को आज़ाद करती है, एम्पावर करती है। आप लोग कोई मगरबी जमहूरियत में चले जाएं, उनकी कामयाबी गवर्नेंस की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो यहां कभी नहीं आने देते। वो बल्कि डिक्टेटर्स लाने की कोशिश करते हैं, वो भी उनके भी बदनीयती होती है बीच में। ये डेमोक्रेट्स आके पहली चीज कत्ल करते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग इतने अरसे से प्लान कर रहे हैं 30 अक्टूबर की रैली, लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि वो किस जगह हो रही है, किस वक्त हो रही है, तो ये या तो आप लोगों के कम्युनिकेशन में कमजोरी है, या आज आप बताएंगे कि उस रैली ने कब होना है और आप उससे करेंगे क्या, उसमें कोई ऐसी अनाउंसमेंट कि जो आई ओपनिंग अनाउंसमेंट हो सकती है? जी मुबशर,
2 بجے मीनार पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह लाख आदमी से इंशाल्लाह कम नहीं होगा. और मैं आपको ये बताऊं कि इस रैली का मकसद एक तो पाकिस्तान की अवाम को एक नई सोच देनी है, नया निज़ाम देना है, जो नया निज़ाम लोगों के सामने लेके आएंगे, और फिर एक लाएअमर लेके आएंगे कि ये जो दोनों हुकूमतें नूरा कुश्ती कर रही हैं और इनके इंटरेस्ट एक हैं, और ये बारियों में अब तैयारी हुई है, खुल के कह रहे हैं. ये भी शर्म की बात है. वो कहते हैं जी अपनी बारी का इंतज़ार करो, पहले 5 साल हमने गुजारने, अब अगले 5 साल आप अपनी बारी का इंतज़ार करें. शर्म भी नहीं है इसमें कोई. तो ये बारियां हमने पार्टनरशिप इनकी तोड़नी है और लाए अमल देंगे कि क्या हम चाहते हैं, इन गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं. असल में अपोजिशन का काम होता है अवाम को एक लीडरशिप दे, उनको जो इस वक्त अवाम पिसी हुई है उसको रास्ता दिखाएं कि हम क्या चीज़ें करेंगे तो इससे निकल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमें रोज़गार मिल सकता है, ये बिजली का ये जो अजाब आया हुआ है ये ख़त्म हो सकता है, करप्शन से निकल सकते हैं, ये अजाब से और जो महंगाई, असल तो महंगाई लोगों के लिए बैठी, कैसे निकल सकते हैं. तो इसका पूरा एक लोगों को प्रोग्राम देंगे और फिर ये बताएंगे कि हमने सब ने मिलके कैसे प्रेशर डालना है इन हुकूमतों के ऊपर, दोनों पे, प्रोविंशियल और सेंट्रल. ये मुझे बताएं, हमने कैसे, आपने कहा कि ये पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी, तो इमरान पार्टनरशिप तोड़ने के लिए तो एक बंदे को आउट करना पड़ता है. आपके ख्याल में इन दोनों बैट्समैनों में वो कौन सा वीक बैट्समैन है जो क्रॉस बैट से खेल रहा है कि जिसको ज्यादा जल्दी आउट किया जा सकता है? आउट दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो बैट्समैन है उनका स्टाइल एक ही है. उनका स्टाइल फर्क है, लेकिन उनकी सोच एक ही है, उनके मफादात एक हैं. इसलिए हम आउट दोनों को करना पड़ेगा. देखें, ये बारियां जो ली हैं ना, ये आप याद रखना कि ये कभी भी इनके इंटरेस्ट क्योंकि एक हैं, ये कभी सही माने में इस मुल्क में कानून नहीं आने देंगे, एहतसाब नहीं होने देंगे, क्योंकि सब फंस जाते हैं इसमें. इसलिए अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, आपको इस मुल्क में कानून सबको बड़े ताकतवर माफियाज को कानून के नीचे लेके आना होगा अगर पाकिस्तान को बचाना है. उसके लिए ये इमरान, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है. उस 1 मिनट में आप लाहौर की या पाकिस्तान की आवाम से क्या अपील करेंगे कि वो 30 अक्टूबर को 2 बजे मिंटो पार्क में क्यों आए और आपको क्यों सपोर्ट करें? मैं सिर्फ अपनी पाकिस्तानी आवाम से एक चीज़ चाहता हूं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अल्लाह ने आपको सुनहरी मौका दिया है अपनी तकदीर बदलने का, और वो मौका ये है कि आप निकल के दिखाएं कि आप तब्दीली चाहते हैं, और आप तब्दीली एक से नहीं दोनों से चाहते हैं, क्योंकि दोनों ने बारियां ली हैं. 1988 से बारियां लेते आए हैं, बल्कि 85 से नून तो 85 से नवाज शरीफ पावर में थे ना पहली दफ़ा पंजाब में. लोग चेंज चाहते हैं, और चेंज के लिए एक पार्टी है इस वक्त आपके पास. आप पब्लिक निकले तब्दीली के लिए, और इंशाल्लाह हम आपको ये एक पूरा निज़ाम बताएंगे, 30 तारीख को देंगे कि कैसे हम इस मुल्क को बदल सकते हैं और तेज़ी से अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं. असल में पाकिस्तानियों को अपने पैर पे खड़ा करना है, असल में पाकिस्तान का पोटेंशियल पूरा करना है, असल में हमने ये पाकिस्तान को पाकिस्तानियों का बनाना है. तो उसके लिए इंशाल्लाह प्लान देंगे, और वो ज़रूरी है कि पब्लिक तब्दीली के लिए निकले 30 तारीख को. इमरान खान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. और चलते चलते आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि 30 अक्टूबर की ये जो रैली है, इसको पूरे पाकिस्तान के जो सियासी पंडित हैं वो बड़े गौर से देख रहे हैं, क्योंकि ये मेक और ब्रेक रैली हो सकती है पंजाब की सियासत के अंदर. क्या इमरान खान 30 अक्टूबर को तख्त लाहौर को चैलेंज कर पाएंगे या नहीं? क्या इमरान खान उस दिन अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर पाएंगे या नहीं? ये तो 30 अक्टूबर को गुरूब होने वाला सूरज जो है तब तक सारी सूरत हाल हमारे सामने ले आएगा. अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज.